ہم نے تو یہی سنا ہے کہ وہ سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. کبھی آپ نے ان کا جواب سنا ہے؟ سنا تو کبھی نہیں. پھر اس جواب کا فائدہ کیا جو آپ کو سنائی نہ دے؟ ہم ان کو جواب کیسے سن سکتے؟ جیسے وہ ہمارا سن لیتے ہیں، وہ مرے ہوئے سن لیں، آپ زندہ نہیں سن سکتے. موت کے بعد تو مردے میں بہت طاقت آ جاتی ہے، اس لیے وہ سن سکتا ہے، ہم نہیں سن سکتے. جب ان میں بہت طاقت آ جاتی ہے تو پھر وہ ہمیں کیوں نہیں سنا دیتے؟ یا تو سلام کا جواب نہ دیں، اور اگر جواب دیتے ہیں تو پھر ہمیں سنائیں. وہ جواب ہی کیا ہو جو سنائی نہ دے؟ انہیں ہمیں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورت انہیں سننے کی ہے. اگر مردوں کو سلام کا جواب سنانے کی ضرورت نہیں تو ہمارا سلام سننے کی بھی ضرورت نہیں. ہمارا سلام دعا ہے جو اللہ خود بخود پہنچا دیتا ہے. اس میں سننے سنانے کے تکلف کی کیا ضرورت؟ مردوں کا تو حق ہے کہ ہم ان کو سلام بھیجیں اور مختلف عمل کر کے ان کو ثواب پہنچائیں. جب وہ زندہ ہیں تو ان کو ثواب پہنچانے کی کیا ضرورت؟ ایصال ثواب تو مردوں کو کیا جاتا ہے، نہ کہ زندوں کو. زندہ تو خود عمل کر لیتا ہے، عمل تو مردہ نہیں کر سکتا. حدیث میں ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، مرنے کے بعد آدمی کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ بھی ایک عمل ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں مردہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو لبیک لبیک پکارتے ٹیلے سے اترتے ہوئے حج کو جاتے دیکھا ہے. اس طرح یونس علیہ السلام کو سرخ اونٹنی پر لبیک لبیک پکارتے ہوئے دیکھا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فوت شدگان کا عمل کرنا تو ثابت ہو گیا. جب تلبیہ پکارتے ہوئے حج کو جاتے دیکھا تو حج کرنا ثابت نہ ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے تو حج کرنا بھی ثابت ہو گیا. اگر وہ حج بھی کرتے ہیں تو حج کرتے ہوئے لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتے؟ جب وہ اس جہاں سے چلے گئے ہیں تو اب نظر کیسے آ سکتی؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب وہ اس جہاں سے چلے گئے ہیں اور برزخ میں پہنچ چکے ہیں تو اب وہ حج کیسے کر سکتے ہیں؟ حج تو زندوں پر ہے جو اس جہاں کے باشندے ہیں، نہ کہ مردوں پر جو کہ برزخی زندگی گزار رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج کرتے دیکھا تو حج کرتے ہیں. اگر وہ حج کرتے ہیں تو صحابہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کو نظر کیوں نہ آئے؟ ممکن ہے اس وقت صحابہ ساتھ نہ ہوں. حج بھی کبھی اکیلے ہوتا ہے؟ حج تو 9 تاریخ کو دن میں ہوتا ہے اور سب اکٹھے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مسلم شریف کی حدیث میں صراحت ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. آپ نے ان سے پوچھا کہ کون سی پہاڑی ہے؟ صحابہ نے بتایا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پکارتے ہوئے ٹیلے سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس طرح سرخ اونٹنی پر یونس علیہ السلام کو تلبیہ کہتے ہوئے دیکھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی دیکھا اور صحابہ کو نظر نہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا جو اللہ نے ان کو ان نبیوں کی دنیاوی زندگی ایک جھلک دکھا دی. یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حقیقتاً اس وقت قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یا لبیک لبیک پکارتے حج کو جا رہے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں، یعنی فی الواقع وہ اس وقت نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ مثالی صورت تھی. جب آپ نے دیکھا تو یہ ضرور حقیقت ہوگی. حقیقت تو تھی، لیکن حقیقت دنیاوی زندگی کی تھی جو اللہ نے اس وقت دکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں گے. تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام ہی، لیکن وہ منظر ان کی دنیاوی زندگی کا تھا. وہ اس وقت خود موجود نہ تھے بلکہ عالم مثال تھا. جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جوتوں سمیت جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، حالانکہ وہ اس وقت دنیا میں زندہ موجود تھے، ابھی فوت بھی نہیں ہوئے تھے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا عالم آخرت کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی دنیاوی زندگی کا نقشہ دکھا دیا. ایسے واقعات سے یہ استدلال کرنا کہ فوت شدگان زندہ ہیں اور عمل کرتے ہیں صحیح نہیں، کیونکہ یہ برزخی زندگی کے معاملات ہیں جو کہ خرق عادات ہیں. ان سے کوئی عموم کشید کرنا زیادتی ہے. مردے مرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں. اللہ جس حالت میں چاہے ان کو دکھا دے یا جو چاہے کروا دے، لیکن جو وہ کریں گے وہ ان کا فعل نہ ہوگا بلکہ اللہ کا فعل ہوگا. جیسے اگر کوئی کسی کو اتفاق سے کہیں مل جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہاں رہتا ہے. اگر کسی کو راستے میں کوئی روپیہ پیسہ مل جائے تو یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں جگہ پیسے ملتے ہیں. یہ تو اتفاق ہے جس کے لیے عموم نہیں ہو سکتا. آپ جو کہتے ہیں کہ مردے سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، پھر اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ان سے کچھ اور پوچھا جائے تو کیا وہ سنیں گے اور جواب دیں گے؟
میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں؟ اگر مردے سنتے ہوں اور جواب دیتے ہوں تو سب کچھ سنیں اور جواب دیں. یہ تو نہیں کہ وہ صرف سلام سنیں اور سلام کا ہی جواب دیں، نہ اور کچھ سنیں نہ اور کسی بات کا جواب دیں. اگر وہ اپنی طاقت سے سلام سنتے اور جواب دیتے ہوں تو وہ سب کچھ سنیں اور جواب دیں. لیکن اگر وہ صرف سلام ہی سن سکتے ہوں اور صرف اس کا ہی جواب دے سکتے ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ زندہ نہیں، اور سلام سننا اور جواب دینا ان کا فعل نہیں بلکہ اللہ کا فعل ہے، جسے خرق عادت کہیں گے. خرق عادت یا موضع اسی جزئی یا خاص واقعے پر بند رہتا ہے، اس سے عام استدلال نہیں کیا جا سکتا. مردہ جوتیوں کی آہٹ تو سنتا ہے جب اسے قبر میں بند کر کے جاتے ہیں، یا وہ بھی نہیں سنتا؟ وہ تو سنتا ہے. پھر مردوں کا سننا تو ثابت ہو گیا. مردوں کا سننا ثابت نہ ہوا، اللہ کا سنا دینا ثابت ہوا، کیونکہ وہ اللہ کا کام ہے اور خاص موقع کا ذکر ہے. اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں؟ اس سے تو بلکہ یہ ثابت ہوا کہ مردہ نہیں سنتا. اگر مردہ سنتا ہوتا تو حدیث میں یہ ذکر نہ ہوتا کہ جب مردے کو دفن کر کے جاتے ہیں تو وہ جانے والوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، بلکہ عام بات ہوتی کہ انسان مرنے کے بعد بھی ہر آواز ہر وقت سنتا ہے. اس میں جانے والوں کے جوتوں کی آواز بھی آ جاتی اور آنے والوں کی بھی اور عام باتیں بھی، کیونکہ خاص سے عام ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ عام سے خاص ثابت ہو جاتا ہے. جب حدیث میں عام ذکر نہیں بلکہ خاص ذکر ہے کہ وہ جانے والوں کے صرف جوتوں کی آواز سنتا ہے تو ان کی باتیں نہیں سنتا. جب سنتا ہے تو سب کچھ ہی سنتا ہوگا. بھائی حدیث کو دیکھو جو آپ نے پیش کی ہے، اس میں تو صرف جانے والوں کی آہٹ کے سننے کا ذکر ہے. اگر وہ سب کچھ ہی سنتا ہوتا تو پھر اس کو خاص کرنے کا فائدہ؟ یہ خاص موقع کی بات نہیں ہے بلکہ حدیث کا مطلب ہے کہ مردہ جوتیوں کی آہٹ تک سنتا ہے، جس سے دلالتاً ثابت ہو گیا کہ وہ سب کچھ اور ہر وقت سنتا ہے. جوتیوں کی آہٹ تو آنے والوں اور جانے والوں کی برابر ہے، پھر جانے والوں کو خاص کرنے کا کیا فائدہ؟ اس فائدے کا مجھے پتہ نہیں، لیکن فی الجملہ یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ سنتا ہے. مقید کے ضمن میں مطلق آ ہی جاتا ہے. حدیث کا مقصود یہ بتانا نہیں کہ مردے سنتے ہیں، بلکہ یہ بتانا ہے کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے جاتے ہیں تو اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ دیکھ، جن کی وجہ سے تو مارا مارا پھرتا تھا، حلال حرام جائز ناجائز کی بھی کوئی تمیز نہیں رکھتا تھا، اب تجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، کوئی تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، اس لیے چھوڑ کر جانے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنائی جاتی ہے، نہ آنے والوں کی آہٹ نہ جانے والوں کی باتیں، کیونکہ اکیلے رہ جانے اور چھوڑ جانے کا احساس اسی سے ہو سکتا ہے. حدیث کا مقصود کچھ بھی ہو، سننا تو ثابت ہو گیا نا. کسی وقت سننے سے ہر وقت سننے کی نفی تو نہیں ہوتی. اس سے ہر وقت سننا بھی تو ثابت نہیں ہوتا. جب ایک دفعہ سننا ثابت ہو گیا تو ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں. آپ جب اب سنتے ہیں تو پھر بھی سن سکیں گے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پھر آپ نہیں سنیں گے. جو ایک وقت سن سکتا ہے وہ ہر وقت سن سکتا ہے. ارے میں تو زندہ ہوں اور سننا میرا فعل ہے، اس لیے میں تو ہر وقت سن سکتا ہوں. لیکن بات تو مردے کی ہو رہی ہے. آپ مردے کو زندہ پر قیاس کرتے ہیں. سوتے اور جاگتے میں بہت فرق ہے. جاگتا سنتا ہے اور سویا ہوا نہیں سن سکتا. زندہ اور مردے میں تو اس سے بھی زیادہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتا، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. زندہ سنتا ہے، مردہ نہیں سنتا. اللہ تو جسے چاہے سنا دے، وہ تو مردے کو بھی سنا سکتا ہے. لیکن اے نبی تو مردے کو نہیں سنا سکتا، تو صرف زندے کو ہی سنا سکتا ہے. یہ آیت میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی، سورہ فاطر آیت نمبر 22. ثابت یہ ہوا کہ زندہ تو خود سنتا ہے لیکن مردہ نہیں سن سکتا. مردے کو تو جب سنائے اللہ ہی سنائے.